اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک وآلک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے لیے اللہ کریم نے یہ کائنات تخلیق کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دنیا کی ہر چیز، ہر رشتے سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہ جنہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہ جن کی قرب خاص کی، جن کے دیدار کی ہمیں صرف تمنا ہی نہیں ہے بلکہ ہمارا دل مچلتا ہے، ہماری زندگی کا حاصل ہے کہ ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا ہو جائے، دیدار عطا ہو جائے، سوتے میں بھی، جاگتی آنکھوں سے بھی، اور ایسی نظر کرم رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر کہ وہ جو سنہری قلم سے عشاق کے نام لکھے جاتے ہیں ان میں کہیں ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے۔ ایسا کرم ہو جائے ہم سب پر بھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر ہمیں دیکھیں اور فرمائیں یہ تو میرا اپنا ہے، پھر زندگی میں یہ سلسلے جاری رہیں۔ اتنا قرب کہ شاید لفظوں میں اتنی جسارت نہیں کہ تمنا کو بیان کر سکیں، لیکن حوصلہ ہے تو بس یہ کہ ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میرے اچھے سامعین، جن کے دیدار کی اتنی تڑپ ہے ہمارے اندر، جن کے دیدار کو ہم حاصل زیست سمجھتے ہیں، جن کے قرب کو ہم اپنی زندگی کا ثمر سمجھتے ہیں، جن کی بارگاہ میں رسائی ہمیں دنیا کی بہت بڑی نعمت لگتی ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری؟ جن سے محبت ہوتی ہے، جی تو چاہتا ہے کہ ان کے ایک ایک پل کی خبر ہو، زندگی کیسے بتائی، کہاں کیسے سوچا ہوگا، کون کون سے مقامات پر کیسے کیسے احساسات و جذبات ہوں گے۔ کچھ نہ کچھ لائف سٹوری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہمیں ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ اس لیے بھی معلوم ہونی چاہیے کہ زندگی میں جب کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو ہم ریلیٹ کر سکیں، ہم وہاں سے روشنی لے سکیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی کڑا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے بیہیو کیا۔ میرے اچھے سامعین، آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ جب پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا، اللہ کی یہ بڑی کرم نوازی ہے۔ کچھ سال پہلے جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ محمد رسول اللہ کے نام سے ریکارڈ کرنا شروع کی تو مجھے ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ جیسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جی رہی ہوں، میں اس زمانے میں ہوں۔ وہ اتنا خوبصورت ایکسپیرینس تھا کہ اس کے بعد سے میرا دل چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سٹوری کے بارے میں سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ obviously ہم اس آڈیو میں بہت ڈیٹیل سے تو بات نہیں کر پائیں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے جو ابتدائی 53 سال ہیں ان کی ایک جھلک پیش کر سکیں۔ 53 سال کے بعد مدنی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی آڈیو میں ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے دور کے حوالے سے بھی ایک جھلک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نسب کے بارے میں خود یوں بتاتے ہیں، اللہ کریم نے ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل کو چنا،
بنی اسماعیل سے بنی کنانہ کو، بنی کنانہ سے بنی قریش کو، اور بنی قریش سے بنی ہاشم کو چنا۔ بنی ہاشم سے مجھے یعنی محمد بن عبداللہ کو چنا۔ میں بہترین انسان ہوں، بہترین انسان عبداللہ بن عبد المطلب کی نسل سے، اور وہ بھی یعنی عبداللہ بن عبد المطلب بہترین انسان عبد المطلب بن ہاشم کی نسل سے ہیں۔ محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سیدہ ہاجرہ سے اللہ کے نبی اسماعیل پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام قیدار ہے۔ قیدار کی اولاد میں عدنان پیدا ہوئے۔ عدنان رسول اللہ سے 21 پشت پہلے پیدا ہوئے۔ رسول اللہ سے 14 پشت پہلے کنانہ پیدا ہوئے۔ 11 پشت پہلے فہر بن مالک پیدا ہوئے۔ رسول اللہ کے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ رسول اللہ کا خاندان عدنان کی وجہ سے عدنانی، کنانہ کی وجہ سے کنانی، اور فہر بن مالک جن کا لقب قریش ہے ان کی وجہ سے قریشی کہلاتا ہے۔ رسول اللہ کے پردادا ہاشم کی وجہ سے یہ خاندان ہاشمی کہلایا۔ رسول اللہ کے باپ دادا کی اگر ہم بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں بڑے قد آور لوگ پیدا ہوئے۔ قصی بن کلاب ان میں سے ایک ہیں۔ قصی نے مکہ کو ایک شہر کی شکل دی اور یہاں بہت سے انقلابی اقدام کیے۔ ان میں حج کے لیے آنے والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام، بیت اللہ کی دیکھ بھال، مکہ کی حفاظت اور اہم معاملات حل کرنے کے لیے اسمبلی کا نظام شامل ہے۔ رسول اللہ کے پردادا ہاشم بن عبد مناف نے مکہ کی تجارت کو نیا رخ دیا۔ ان سے پہلے عرب سے تجارتی قافلے سال میں ایک بار ہی دوسرے ملکوں کو جایا کرتے تھے۔ ہاشم نے مکہ سے تجارت کے لیے 2 بار قافلے بھیجنا شروع کیے۔ رسول اللہ کے دادا عبد المطلب بن ہاشم نے مکہ کے تمام قبیلوں کو باپ کی طرح سنبھالا۔ صدیوں سے گم آب زمزم کا چشمہ ڈھونڈا اور لوگوں کے لیے پانی کی سہولت کعبے کے اندر مہیا کی۔ کنویں کی کھدائی کے دوران جب افرادی قوت کی کمی کا سامنا کرنا پڑا تو عبد المطلب نے دعا مانگی کہ اللہ کریم انہیں 10 بیٹے عطا کرے جو ان کی زندگی میں جوان ہو جائیں تو ان میں سے ایک بیٹا وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ کریم نے ان کی دعا قبول کی۔ عبد المطلب کے 13 بیٹے ہیں۔ قربانی کے لیے قرعہ اندازی کی گئی تو فال عبداللہ بن عبد المطلب کے نام کی نکلی۔ عبد المطلب بیٹے کی قربانی کے لیے تیار تھے، لیکن قبیلے اور عزیز رشتہ داروں کے دباؤ پر ایسا کرنے سے رک گئے۔ آخر کار عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کر کے قسم پوری کی گئی۔ حضرت عبداللہ کی شادی یثرب میں بنی زہرہ قبیلے کی سیدہ آمنہ بنت وہب سے ہوئی۔ شادی کے چند مہینے بعد عبداللہ ایک تجارتی سفر پر شام گئے۔ واپسی پر یثرب میں بیمار ہو گئے اور 25 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے اچھے سامعین، اس وقت سالوں کا حساب عام الفیل والے واقعے سے کیا جاتا تھا۔ اگر ہم یکم عام الفیل کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا۔ محرم کے مہینے میں یمن کا حاکم ابرہہ 60,000 لوگوں کی فوج لے کر، جس میں ہاتھی شامل تھے، مکہ پر حملہ آور ہوا۔ یمن کے گورنر ابرہہ نے مکہ میں موجود بیت اللہ کے مقابلے میں ایک گرجا گھر تعمیر کروایا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ لوگ حج کے لیے مکہ جانے کی بجائے یمن آئیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا تو ابرہہ نے مکہ پر 60,000 فوجیوں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ مکہ پہنچ کر ابرہہ نے لوگوں کے جانور اور مال چھین لیے۔ ابرہہ مکہ کے سردار عبد المطلب کے اونٹ اور مال بھی چھین کر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے اور اپنے اونٹ واپس کرنے کے لیے کہا۔ ابرہہ نے جواب میں کہا، مکہ کے سردار کو اپنی اونٹوں کی فکر ہے، اللہ کے گھر کی نہیں۔ میرے اچھے سامعین، حضرت عبد المطلب نے کیا خوب جواب دیا۔ فرماتے ہیں، اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹوں کی فکر ہے،
اس گھر کا مالک اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے کہا، اس گھر کا مالک اپنے گھر کو مجھ سے بچا نہیں سکے گا۔ ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ مکہ پر حملہ آور ہوا۔ ابرہہ کی فوج کے وادی مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ابابیلوں کا گروہ اڑتا ہوا آیا۔ ابابیلوں نے ہاتھی والوں کی فوج پر کنکریاں برسائیں، جس سے یہ فوج یوں تباہ و برباد ہو گئی جیسے کھایا ہوا بھوس، جبکہ اللہ کا گھر محفوظ رہا۔ میرے اچھے سامعین، اس واقعہ فیل کے 55 دن بعد پیر کے دن 12 ربیع الاول 571 عیسوی صبح صادق کا وقت سیدہ آمینہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام دادا نے محمد اور والدہ نے احمد رکھا۔ سیدہ آمینہ نے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آسمان کے ستارے اتنے قریب آ گئے کہ میں انہیں چھو سکتی تھی۔ نور کا ایک حالہ میرے گھر میں اترا، اس قدر روشنی ہوئی کہ میں نے شام کے محلات دیکھے۔ ایک یہودی راہب نے اس رات ایک روشن ستارہ دیکھ کر کہا کہ آج اس آخری نبی کی ولادت ہو گئی ہے جس کے بارے بشارت تورات میں دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی والدہ کا دودھ پیا، پھر ابو لہب کی کنیز سویبہ نے رسول اللہ کو دودھ پلایا۔ سیدہ آمینہ کی کنیز برکہ، جن کو ام ایمن کے نام سے ہم عام طور پر جانتے ہیں، ان کو بھی یہ سعادت ملی کہ انہوں نے بھی رسول اللہ کو دودھ پلایا۔ میرے محترم سامعین، قبیلہ بنی سعد مکہ سے تقریباً 18 کلومیٹر کے فاصلے پر مقیم ہے۔ رسول اللہ کی پیدائش کو 8 دن ہو چکے ہیں۔ قبیلہ بنی سعد کی 10 عورتیں رضاعت کے لیے مکہ آئی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ کسی امیر خاندان کے بچے کو اپنے ساتھ رضاعت کے لیے لے جائیں تاکہ ان کی آمدنی کا کچھ ذریعہ بن سکے۔ بنی سعد سے مکہ آنے والی 10 عورتیں انہی گھروں میں گئیں جہاں وہ پہلے بھی یہ خدمت انجام دے چکی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ کے علم میں آیا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن عبداللہ وفات پا چکے ہیں۔ انہیں خیال ہوا کہ والد کے وفات پا جانے کی وجہ سے یتیم بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ شاید اچھا نہ ملے۔ وہ اس خیال سے مکہ میں دوسرے گھروں میں گئیں، لیکن شام تک انہیں دوسرے گھروں سے کوئی بچہ نہیں ملا۔ حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے کہنے لگیں، خدا کی قسم میں خالی ہاتھ واپس اپنے گاؤں نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم عبد المطلب کے پوتے محمد کو ہی اس مقصد سے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ عرب کے رواج کے مطابق بیٹے کو ایک دایا جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے اور جو عمر کے لحاظ سے نوجوان معلوم ہوتی ہیں، ان کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ وہ بچے کو اپنے ساتھ گاؤں لے جائے۔ میرے محترم سامعین، یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس وقت مکے کی آب و ہوا بچوں کے لیے بہتر نہ تھی، جس کی وجہ سے نوزائیدہ بچے اکثر کم عمری میں ہی وفات پا جاتے تھے۔ بچوں کو صاف ستھری فضا مہیا کرنے اور خالص عربی زبان سکھانے کے لیے انہیں گاؤں بھیج دیا جاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ نے بچے کو لے کر اپنے گاؤں واپس جاتے ہوئے چونکا دینے والے واقعات دیکھے۔ حلیمہ کی اونٹنی جو مکہ آتے ہوئے سب سے پیچھے تھی، وہ اتنی تیز چل رہی تھی کہ اب کوئی دوسری اونٹنی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہی اونٹنی جو پہلے بہت کم دودھ دیتی تھی، اب اتنا دودھ دینے لگی کہ سب لوگ اپنی بھوک اور پیاس آسانی سے مٹا سکتے تھے۔ رسول اللہ اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور بکریاں چرانے بھی ان کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک دن حلیمہ سعدیہ کی بڑی بیٹی شیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر دور نکل گئیں۔ حلیمہ کو اندازہ ہوا تو وہ پیچھے آئیں اور کہا، اس دھوپ اور گرمی میں قریشی بچہ بیمار نہ ہو جائے۔ شیمہ نے کہا، اماں، میں اپنے بھائی کو لے کر جہاں جاتی ہوں بادل کا ٹکڑا ہم پر سایہ کیے رکھتا ہے، دھوپ کیسی؟ میرے اچھے سامعین، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 دن کے تھے تو حلیمہ سعدیہ مکہ آئیں
اور 3 دن پھر وہاں انہوں نے قیام کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 11 دن تھی تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے گئیں۔ وہاں جو مختلف روایات ہیں ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 سال کی عمر تک رہے۔ اس دوران بہت سے اہم واقعات ہوتے رہے۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں رسول اللہ حلیمہ کے گاؤں میں اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ 2 فرشتے آئے، رسول اللہ کو اٹھا کر پہاڑ کے قریب لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کے دل کو دھویا اور واپس سینہ بند کر دیا۔ حلیمہ سعدیہ کا بیٹا عبداللہ بھاگتا ہوا اپنی اماں کے پاس گیا۔ حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی پہنچی تو رسول اللہ مطمئن کھڑے تھے اور سینے پر کوئی نشان بھی نہیں تھا۔ اس واقعے کو شق صدر کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ قدرے گھبرا گئی اور حفاظت کے نقطہ نظر سے بچے کو واپس کرنے کا سوچا۔ 5 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گاؤں سے اپنی والدہ کے پاس مکہ واپس آ گئے۔ 1 سال تک رسول اللہ مکہ میں اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ یہی وہ دور تھا میرے اچھے سامعین، آپ چشم تصور سے بیت اللہ کا صحن دیکھیے کہ وہاں پر کھیل رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید امیر حمزہ جو عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 6 دن بڑے ہیں، پھر عباس بن عبد المطلب، ابو بکر بن ابو قحافہ، رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، یہ سب کچھ اور بچوں کے ساتھ اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ کیسا پیارا منظر ہوگا نا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو سیدہ آمینہ نے اپنے میکے یعنی یثرب جانے کا ارادہ کیا۔ ان کی کنیز برکہ یعنی ام ایمن بھی ان کے ساتھ تھیں۔ آپ نے 1 مہینہ وہاں قیام کیا۔ میرے اچھے سامعین، میں جب اس پیریڈ کو امیجن کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب میں اپنے ننھال میں ایک نئے ماحول میں 1 مہینہ گزارا، تو ہمیں مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر ایک مینار پہ بیٹھے ہوئے پرندوں کو اڑایا کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ پھر ایک نئی بات پتہ چلتی ہے کہ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی میں اپنا عکس دیکھا تھا، اور یثرب میں پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرنا سیکھا تھا۔ 1 مہینہ یثرب میں گزارنے کے بعد سیدہ آمینہ نے واپس مکہ کا رخ کیا۔ جب ابوا کے مقام پر پہنچی ہیں تو ملیریا بخار کی وجہ سے طبیعت اتنی بگڑی کہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ یہ وقت 6 سالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دیار غیر، والدہ کی وفات، جبکہ والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ رسول اللہ کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا۔ ام ایمن رسول اللہ کو لے کر مکہ واپس آئیں، مگر سیدہ آمینہ کے بغیر۔ اگلے 2 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ رہے، 6 سے 8 سال کی عمر تک۔ رسول اللہ کے دادا عبد المطلب بن ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، لاڈ سے، پیار سے یا ابیت کہہ کر کبھی کبھی پکارا کرتے تھے، اے گوری رنگت والے۔ جناب عبد المطلب مکہ کی مجلس شورا دارالندوہ کے سردار تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ اس مجلس میں بھی لے جایا کرتے تھے۔ عبد المطلب کے روب کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے سردار بھی وہاں آپ کی کرسی پر بیٹھنے کی جرت نہیں کر پاتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کرسی پر بیٹھ جایا کرتے، اور عبد المطلب نے یا باقی کسی اور نے
کبھی بھی آپ کو ایسا کرنے سے منع نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی ویل مینرڈ اور انتہائی تمیز والے تھے۔ جب جناب عبد المطلب کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کی ذمہ داری انہیں دے دی۔ میرے اچھے سامعین، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابی طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ چچی فاطمہ بنت اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے لباس کا خوب خیال رکھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 9 سال ہوئی تو آپ اپنے چچا ابی طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر گئے۔ وہاں ان کی ملاقات بحیرہ راہب سے ہوئی جو بہت علم والا اور عقل مند تھا۔ بحیرہ راہب نے ابی طالب سے کہا کہ میں آپ کے بھتیجے میں کائنات کے آخری نبی کی نشانیاں دیکھتا ہوں، آپ اسے واپس مکہ لے جائیں تاکہ شام میں رہنے والے یہودی اسے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ابی طالب نے اس تجارتی سفر میں ہونے والے منافع کو چھوڑا اور رسول اللہ کی حفاظت کے لیے انہیں لے کر واپس مکہ آ گئے۔ رسول اللہ نے شام کے سفر سے واپس آ کر گھر کا خرچہ چلانے کے لیے اپنے چچا کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرانے لگے اور اس سے ملنے والی رقم سے اپنے چچا کی مدد شروع کر دی۔ رسول اللہ بکریاں چراتے ہوئے کائنات اور اس کے بارے میں سوچ بچار کیا کرتے تھے۔ مکہ میں رہنے والے رئیس اپنے گھروں میں دعوت کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے۔ ایسی محفلوں میں ناچ گانا اور شراب عام تھی۔ رسول اللہ نے کبھی ایسی محفل میں شرکت نہیں کی۔ ایک بار آپ نے اپنے ایک دوست سے کہا، آج میری بکریاں بھی تم چراؤ، کسی دن میں تمہاری بکریاں چرا دوں گا۔ آپ ایک دعوت میں جانا چاہتے تھے۔ اس وقت دوپہر تھی اور شدید گرمی۔ عبداللہ بن جدان ایک رئیس تھا مکہ کا اور اس نے ایک بہت بڑا پیالہ بنوایا ہوا تھا۔ جب دھوپ اور گرمی بہت شدت کی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیالے کے سائے میں بیٹھ جایا کرتے۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑے سارے پیالے کے سائے میں بیٹھ گئے کہ گرمی کم ہو تو دعوت میں جا سکیں، لیکن آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جب آپ سو کر اٹھے تو اندھیرا چھا چکا تھا۔ یوں اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی محفل میں جانے سے محفوظ رکھا۔ میرے اچھے سامعین، آپ نے حرب فجار کا نام تو بارہا سنا ہوگا، لیکن کبھی آپ نے غور کیا حرب فجار سے مراد کیا ہے؟ جی ہاں، حرمت والے مہینوں یعنی رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم میں جب کوئی لڑائی لڑی جاتی تھی تو اسے گناہ والی لڑائی یا حرب فجار کہا جاتا تھا۔ اب کچھ ہوا یوں کہ بنی کنانہ نے بنو قریش پر جنگ مسلط کر دی۔ دفاع کے طور پر لڑی جانے والی حرب فجار میں بنو قریش کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 سال کی عمر میں شرکت کی۔ 20 سال ہی کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارتی قافلے لے کر تجارت کی غرض سے دوسرے شہروں اور ملکوں میں جانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ کے باپ دادا نے بھی اس عمر میں تجارت شروع کی تھی۔ جلد ہی رسول اللہ نے اس میدان میں اپنا نام پیدا کر لیا۔ رسول اللہ کی عادتیں اور معاملات اس قدر اچھے تھے کہ لوگوں نے آپ کو امین اور صادق کہنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 20 سال تھی کہ اس زمانے میں عرب کے چند سرداروں نے مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا جسے حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ آپ نے بھی اس معاہدے میں شرکت کی۔ اس معاہدے کے متعلق بعد کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی اس طرح کے معاہدے کے لیے مجھے بلایا جائے تو میں خوشی سے شرکت کروں گا۔ آپ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ معاہدہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ عزیز ہے۔ میرے اچھے سامعین، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال ہوئی تو زندگی میں ایک بہت بڑا ٹرن آیا۔ مکہ سے سب سے بڑا قافلہ گرمیوں کے موسم میں ملک شام جایا کرتا تھا۔
جس میں مکہ کے تمام تاجر اپنا سامان لے کر خود جاتے یا کسی دوسرے کے ہاتھ بھیجتے۔ مکہ میں سیدہ خدیجہ بنت خویلد نام کی خاتون تاجر بھی رہتی تھیں۔ ان کا سامان تجارت مکہ میں رہنے والے تمام تاجروں کے مجموعی سامان سے زیادہ ہوا کرتا تھا۔ خدیجہ بنت خویلد نے اپنا تجارتی سامان رسول اللہ کے ساتھ شراکت میں شام بھیجا، ساتھ ہی رسول اللہ کی خدمت کے لیے اپنا ایک غلام بھی بھیجا جس کا نام میسرہ تھا۔ رسول اللہ نے اس سارے سفر میں اپنے ملازموں اور غلاموں کا بہت خیال رکھا۔ اس سفر میں آپ کی ملاقات نستورہ راہب سے ہوئی۔ نستورہ راہب نے میسرہ سے رسول اللہ کے بارے میں معلومات لیں۔ رسول اللہ ایک ایسے درخت کے سائے میں آرام کر رہے تھے جس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر نستورہ راہب نے میسرہ سے کہا، اس درخت کے نیچے بیٹھنے والا نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کو دیکھنے والے اہل علم اور آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے پہچان لیتے تھے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس تجارتی سفر میں سیدہ خدیجہ کا کاروباری منافع پہلے تمام قافلوں سے 2 گنا زیادہ رہا۔ میسرہ نے سفر سے واپسی پر سیدہ خدیجہ کو رسول اللہ کے اخلاق اور کاروباری معاملات کے علاوہ سفر میں پیش آنے والے مختلف واقعات بتائے۔ سیدہ خدیجہ یہ واقعات جان کر بے حد متاثر اور خوش ہوئیں، اور سفر سے واپسی کے چند مہینے بعد سیدہ خدیجہ کی خواہش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ حق مہر 20 اونٹ تھے۔ میرے اچھے سامعین، پاکستانی کرنسی کے مطابق اس حق مہر کی اصل اماؤنٹ کیا تھی؟ اس کا ایک موٹا سا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں 1 اونٹ کی قیمت تقریباً 3 لاکھ روپے ہے۔ یوں حق مہر 20 اونٹ، یہ رقم تقریباً موجودہ 60 لاکھ روپے کے برابر بنتی ہے۔ سیدہ خدیجہ نے نکاح پر رسول اللہ کو ایک غلام زید بن حارثہ تحفے کے طور پر پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کو اسی وقت آزاد کر دیا، لیکن آزاد ہونے کے باوجود زید بن حارثہ اپنی خوشی سے رسول اللہ کے پاس ہی رہنے لگے اور رسول اللہ کی خدمت کرتے رہے۔ میرے محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 27 اور 33 سال کے درمیان تھی، تو اس دور میں سب سے پہلے اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد نرینہ عطا کی، جن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاسم بن محمد رکھا۔ ان کی وجہ سے ہی رسول اللہ کی کنیت ابو القاسم ہوئی۔ قاسم کے بعد زینب بنت محمد پیدا ہوئیں، پھر رقیہ بنت محمد، اور ان کے بعد ام کلثوم بنت محمد کی ولادت ہوئی۔ پھر عبداللہ بن محمد پیدا ہوئے، جنہیں طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ کے دونوں صاحبزادے تقریباً 1.5-2 سال کی عمر کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عبداللہ بن محمد کے وصال پر قریشی سردار عاص بن وائل نے کہا، محمد کی نسل ختم ہو گئی، جس کے جواب میں اللہ کریم نے سورہ کوثر نازل فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کریم آپ کو خیر کثیر عطا فرمائے گا، جبکہ آپ کے دشمن بے نام و نشان رہیں گے۔ میرے محترم سامعین، یہاں یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے عبداللہ بن محمد کی وفات ہوئی تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کم سن چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب کو اپنے گھر لے آئے۔ یہی وہ دور تھا جب زید بن حارثہ، جو کہ گھر سے باہر گم ہو گئے تھے اور اغوا کر لیے گئے تھے، اس کے بعد ان کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا تھا، اور اب وہ ایک آزاد شخص کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے والد اور چچا ان کو لینے کے لیے واپس آ گئے، کیونکہ ایک مدت کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ان کا بیٹا جو بچپن میں ان سے بچھڑ گیا تھا وہ مکہ میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بخوشی اجازت دے دی کہ زید بن حارثہ جیسا چاہیں ویسا کر سکتے ہیں۔
لیکن زید بن حارثہ نے اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ رسول اللہ کے اعلیٰ اخلاق و کردار اور محبت و شفقت کے دل موہ لینے والے انداز کی وجہ سے زید بن حارثہ رسول اللہ کے بغیر ایک پل بھی جینے کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو مکہ میں سیلاب آیا۔ اس سال بارشیں بہت زیادہ ہوئیں۔ اس کے نتیجے میں بیت اللہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ اس بات کا ڈر تھا کہ بیت اللہ کی عمارت گر نہ جائے۔ فیصلہ کیا گیا کہ بیت اللہ کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے اور اس میں صرف حلال آمدنی ہی خرچ کی جائے۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ ابھی خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل نہ ہوئی تھی کہ آمدنی ختم ہو گئی۔ یوں حتیم والا خانہ کعبہ کا حصہ چھت کے بغیر ہی رہ گیا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں تمام قبیلوں نے حصہ لیا۔ دیواروں کی تعمیر کے بعد حجر اسود کو نصب کرنے کا جب وقت آیا تو قبیلے آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ آخرکار فیصلہ ہوا کہ اس وقت جو لوگ بیت اللہ میں موجود ہیں وہ اٹھ کر کہیں نہیں جائیں گے، اور صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ یہ فیصلہ کرے گا اور اس کا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اگلی صبح سب سردار کیا دیکھتے ہیں کہ صادق و امین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال فہم و فراست سے مکہ کو خونی جنگ سے یوں بچا لیا کہ ایک چادر پر حجر اسود کو رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ چادر کو کونوں سے پکڑ لیں۔ جب سب نے اس چادر کو پکڑ لیا تو اس جگہ پہ وہ لے گئے جہاں پہ حجر اسود کو نصب کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے اوپر سے حجر اسود کو اٹھایا اور اسے اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ یوں رسول اللہ کی مکہ میں عزت و اہمیت کو اللہ نے اور بھی واضح کر دیا۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی کے 40 سال مکہ میں گزارے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے لوگ رسول اللہ کے اخلاق اور معاملات سے بہت متاثر ہیں۔ یہاں رسول اللہ کی پہچان ایک عزت دار، با اخلاق، شریف النفس، معاملہ فہم اور صلح جو انسان کے طور پر ہے۔ رسول اللہ اپنا گھر چلانے کے لیے تجارت کرتے ہیں۔ رسول اللہ رمضان کا مہینہ عبادت اور سوچ بچار کے لیے غار حرا میں گزارتے ہیں، جو مکہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات میرے اچھے سامعین جی چاہتا ہے آپ کو بتاؤں کہ غار حرا سے آپ خانہ کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ غار حرا میں موجود ہوں تو وہاں سے بھی خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ شہر سے دور ہونے کی وجہ سے یہاں سکون اور خاموشی ہوتی تھی۔ رسول اللہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں اور خاندان کا بہت خیال رکھتے۔ غریبوں کی مدد کرنا، بوڑھے لوگوں کا بوجھ اٹھانا، بیماروں کی عیادت کرنا، معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا، تجارت اور بکریاں پال کر روزگار کمانا رسول اللہ کے معمولات رہے۔ عزت دار خاندان سے تعلق ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی خوبیوں کی وجہ سے مکہ میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ اور میرے بہت ہی محترم سامعین، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو محسوس کر رہے ہیں آپ ساتھ ساتھ؟ اب ہم بات کریں گے یکم نبوی، پیر کا دن، 21 رمضان المبارک 610 عیسوی، غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ جبرائیل رسول اللہ کے لیے اللہ کریم کا پہلا پیغام وحی کی صورت میں لے کر آئے ہیں۔ جبرائیل ریشم کے ٹکڑے پر سورہ العلق کی پہلی 5 آیات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ لکھی ہوئی آیات رکھیں اور کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً کہا ما انا بقاری، یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے پھر پڑھنے کو کہا، رسول اللہ نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل نے تیسری بار کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے،
رسول اللہ نے جبرائیل کے ساتھ قرآن مجید کی سب سے پہلے نازل ہونے والی 5 آیات پڑھیں۔ یوں اللہ کی آخری الہامی کتاب قرآن مجید کا نزول شروع ہو گیا۔ رسول اللہ نے اللہ کریم کے کلام کی ہیبت محسوس کی اور منصب نبوت پر باقاعدہ طور پر فائز ہونے کی ناقابل بیان کیفیت میں اپنے گھر تشریف لے آئے۔ سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تو ان کی ڈھارس مند آئی کہ آپ جیسے اعلیٰ کردار و اخلاق رکھنے والے اور سب کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری کرنے والے انسان کو اللہ کریم کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ سیدہ رسول اللہ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ انجیل کے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل نے ساری بات سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بے شک آپ اس امت کے نبی ہیں، آپ کی قوم آپ پر ظلم کرے گی، آپ کو مکہ سے نکال دے گی، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا۔ ورقہ بن نوفل کچھ عرصے بعد وفات پا گئے۔ میرے اچھے سامعین، پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد نزول وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔ مختلف روایات کے مطابق یہ عرصہ 3 دن، 3 ہفتے، 3 مہینے یا 3 سال پر مشتمل تھا۔ اس کو فترۃ الوحی کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے منتظر رہے۔ ایک روز جمیل ابو لہب کی بیوی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکسٹ ڈور نیبرس تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کے بعد سے آپ کی شدید مخالفت کیا کرتی تھی، کہنے لگی، کیا تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے؟ نعوذ باللہ، کئی دن سے وہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیل کی یہ بات سن کر بہت آزردہ ہو گئے۔ اس پر اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی سورہ الضحیٰ نازل فرما کر کی اور واضح فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تو تمہارا رب تم سے ناراض ہوا، نہ اس نے تمہیں اکیلا چھوڑا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ ابتدائی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے سیدہ خدیجہ، علی ابن ابی طالب، ابو بکر ابن ابو قحافہ، زید بن حارثہ اور بلال حبشی تھے۔ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رازداری سے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ 3 سال بعد اللہ کریم نے سورہ المدثر کے ذریعے حکم دیا کہ اب اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا جائے اور اس کی ابتدا اپنے قریبی رشتہ داروں سے کی جائے۔ 3 نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو گھر پر دعوت دی، اور جب ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابی طالب بن عبد المطلب نے آپ کا ساتھ نبھانے کا اعلان کیا۔ ابو لہب بن عبد المطلب نے رسول اللہ کی مخالفت کی۔ یہاں موجود لوگوں میں سے علی ابن ابی طالب نے رسول اللہ کی مکمل حمایت کا اعلان یوں کیا کہ اگرچہ میں چھوٹا ہوں لیکن میں اس کام میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ایک روز رسول اللہ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر مکہ کے لوگوں کو اپنی طرف بلایا اور کہا، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ ایسا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس طرف اشارہ بھی کیا۔ لوگوں نے جواب دیا، ہم آپ کی بات پر یقین کر لیں گے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہوں اور شرک کرنے سے منع کرتا ہوں۔ ابو لہب نے جواب میں کہا، ٹوٹ جائے تمہارا یہ ہاتھ جس سے اشارہ کر کے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، تم نے ہمارا سارا دن برباد کر دیا۔ میرے اچھے سامعین، اللہ کریم کو ابو لہب کا ایسا کہنا اس قدر برا لگا کہ جبرائیل علیہ السلام سورہ لہب لے کر حاضر ہوئے۔
ٹوٹ جائیں ابو لہب تمہارے ہاتھ، تمہارا مال اولاد جس پر تم بہت غرور کرتے ہو تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، تمہیں دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا، اور تمہاری بیوی کو بھی وہ اس حال میں مرے گی کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ میرے بہت ہی اچھے سامعین، اسلام کی تبلیغ کی مخالفت بڑے زور و شور سے کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر زندگی تنگ کر دی گئی، کسی کو آگ سے جلایا گیا تو کسی کو بھوکا پیاسا رکھ کر تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا، کسی کو جان سے مار دیا گیا تو کسی کو خاندان اور قبیلے سے ہی نکال دیا گیا۔ جو غلام یا کنیز رسول اللہ پر ایمان لے آتے اس کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا۔ ایمان لانے والے اپنی جانوں پر ظلم برداشت کرتے رہے لیکن رسول اللہ کے دین پر قائم رہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ ظلم بلال حبشی، خباب بن ارت، عمار بن یاسر اور سمیہ بنت خبات کے ساتھ کیا گیا۔ 5 نبوی، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 45 سال تھی تو رسول اللہ کی سب سے چھوٹی لاڈلی شہزادی فاطمہ بنت محمد کی ولادت ہوئی۔ قریشی مکہ نے رسول اللہ کے دین کو پھیلتے دیکھا تو ایک وفد یثرب کے یہودی علماء کے پاس بھیجا کہ جان سکیں کہ محمد بن عبداللہ نبوت کے دعوے میں سچا ہے یا نہیں۔ یہودیوں نے انہیں 3 سوال بتائے۔ نمبر 1، غار والے کون تھے؟ نمبر 2، وہ کون تھا جس نے مشرق سے مغرب کا سفر کیا؟ نمبر 3، روح کیا ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں سوالوں کا جواب دے دیں تو سمجھ لیں کہ وہ اپنے نبوت کے دعوے میں سچے ہیں۔ سوال ایسے تھے کہ ان کے بارے میں مکہ میں رہنے والوں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالوں کے نہ صرف بالکل ٹھیک جواب دے دیے بلکہ اس سے کہیں زیادہ بتایا جو پوچھا گیا تھا۔ تبھی یہودی اور مکہ کے قریش رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور سب کے برابر ہونے کا درس دیتے تھے۔ قریش رسول اللہ کی تبلیغ اور معاشرے میں برابری کے نظام سے سخت پریشان ہوئے۔ وہ آپس میں کہتے تھے اگر ایسا چلتا رہا تو ایک دن پورے عرب پر محمد کا دین چھا جائے گا۔ قریش نئے دین کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر چکے تھے لیکن ناکام رہے۔ اعلان نبوت کے 5 سال بعد قریش کا ظلم حد سے بڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا کیونکہ وہاں کا بادشاہ نجاشی بہت رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ مکہ میں رہنے والے آدھے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ ہجرت کرنے والوں کی تعداد 16 تھی۔ مسلمانوں کی کل تعداد اس وقت تقریباً 25 تھی۔ مسلمانوں کو حبشہ رہتے ہوئے ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ قریش نے پیغام بھیجا کہ مکہ میں سب لوگ رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، جسے سنتے ہی ہجرت کرنے والوں کی بڑی تعداد حبشہ سے مکہ واپس آ گئی۔ لیکن میرے اچھے سامعین، آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب یہ لوگ مکہ واپس پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی کہ سب لوگ مکہ میں رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ میرے محترم سامعین، اعلان نبوت کو جب 5 سال ہو چکے تو اس دوران 2 بہت ہی اہم واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ قریشی سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب ایمان لے آئے، اور پھر اس کے کچھ ہی دن بعد عمر بن خطاب بھی رسول اللہ پر ایمان لے آئے، جس سے مسلمانوں کو بہت طاقت ملی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد
تیزی سے بڑھنے لگی۔ اب تو قریش کی دشمنی اور غصے کی حد نہ رہی، مسلمانوں پر ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گیا۔ مسلمان ایک بار پھر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس بار حبشہ جانے والوں کی تعداد 88 تھی۔ قریش کا شاید ہی کوئی خاندان تھا جس سے کوئی ہجرت کر کے حبشہ نہ گیا ہو۔ قریش نے انہیں واپس لانے کے لیے 2 ماہر سفارتکار حبشہ بھیجے جو بادشاہ اور اس کے قریبی لوگوں کے لیے بہت سے تحفے بھی ساتھ لے کر گئے۔ مسلمانوں کو ان کے حوالے کرنے کے مطالبے پر بادشاہ نے مسلمان مہاجرین کو دربار میں بلایا۔ جعفر ابن ابی طالب نے نجاشی بادشاہ کے سوالوں کے جواب دیے اور اس کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی، جسے سن کر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور اللہ کے نبی عیسیٰ پر نازل ہونے والا کلام ایک ہی ہے۔ نجاشی نے دونوں فریقوں کی بات سننے کے بعد مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے دیا اور مسلمانوں کے لیے مستقل پناہ کا اعلان کر دیا۔ کچھ مسلمان حبشہ میں تقریباً 15 سال تک مقیم رہے۔ جعفر ابن ابی طالب، خالد بن سعید بن عاص، ام المومنین ام حبیبہ بنت ابو سفیان بھی ان لوگوں میں شامل ہیں۔ میرے اچھے سامعین، 7 نبوی کی اب ہم بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے حبشہ ہجرت کر جانے، حمزہ بن عبد المطلب اور عمر بن خطاب کے ایمان لانے کو قریش اپنی ناکامی سمجھتے تھے۔ اس ناکامی کو قریش کسی طور برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ قریشی سردار اکٹھے ہوئے اور رسول اللہ کے چچا ابی طالب کو دھمکی دی کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں ورنہ ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ ابی طالب نے اس بات سے صاف انکار کر دیا تو انہوں نے دھمکی دی کہ ہم محمد کو دھوکے سے قتل کر دیں گے۔ یہ بہت خطرناک دھمکی تھی۔ ابی طالب نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا اور انہیں رسول اللہ کی حفاظت کرنے کا پابند بنایا۔ بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں نے اس بات کا عہد کیا کہ وہ رسول اللہ کی حفاظت اپنے خون کے آخری قطرے تک کریں گے۔ اس معاہدے میں ابو لہب اور اس کے خاندان کے سوا بنی ہاشم کے تمام لوگ شامل تھے، خواہ وہ رسول اللہ پر ایمان لائے یا نہیں۔ ان تمام حربوں سے بھی قریش اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ قریش مکہ ایک بار پھر اکٹھے ہوئے اور فیصلہ کیا کہ بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ بنی ہاشم سے کسی قسم کا لین دین اور کاروبار نہ کیا جائے۔ بنی ہاشم تک کھانے پینے کی چیزیں نہ پہنچنے دی جائیں۔ ایسا اس وقت تک کیا جائے جب تک بنی ہاشم محمد کو قریش کے حوالے نہ کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ محمد کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں۔ میرے اچھے سامعین، شیب ابی طالب میں محصوری کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ یہ جو سوشل بائیکاٹ تھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا ہاشمی خاندان اپنے گھروں سے نکل کر شیب ابی طالب میں پہاڑوں کے درمیان خیموں میں رہنے لگے۔ یہ بہت ہی مشکل وقت تھا جس میں بنی ہاشم بھوکے پیاسے رہے، درختوں کے پتے اور خشک چمڑا کھانے پر مجبور کر دیے گئے۔ شیب ابی طالب میں محصوری کے انہی دنوں میں ایک روز ابو جہل اور دوسرے قریشی سرداروں نے رسول اللہ سے کہا، اگر تم چاند کے 2 ٹکڑے کر دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ لیکن کیا کیجیے کہ وہ جو جہالت کا باپ تھا اور جو دوسرے قریشی سردار تھے جن کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جنہیں حق نظر ہی نہیں آتا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے ایک اشارے پر چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ 10 نبوی بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک
3 سال کا مشکل وقت گزرنے پر رسول اللہ نے اپنے چچا ابی طالب بن عبد المطلب سے ایک روز کہا، چچا، قریش نے سوشل بائیکاٹ کا جو معاہدہ ہمارے خلاف لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا تھا، دیمک نے اسے چاٹ لیا ہے۔ ابی طالب شیب سے نکل کر مکہ کے سرداروں کے پاس گئے اور رسول اللہ کی خبر ان تک پہنچائی۔ جب سرداروں نے بیت اللہ کے اندر جا کر اس معاہدے کو دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بالکل حق اور سچ تھی، واقعی اس معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ یوں یہ ظالمانہ معاہدہ ختم ہو گیا اور بنی ہاشم واپس مکہ میں اپنے گھروں میں لوٹ آئے۔ سوشل بائیکاٹ ختم ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابی طالب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ سیدہ خدیجہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ ابی طالب کی وفات کے بعد رسول اللہ سے دشمنی رکھنے والا چچا ابو لہب بنی ہاشم کا سردار بن گیا۔ ابو لہب نے اعلان کر دیا، محمد کا بنی ہاشم سے کوئی تعلق نہیں، بنی ہاشم رسول اللہ کی حفاظت کے پابند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ بدر کر دیا گیا۔ میرے اچھے سامعین، عرب کلچر میں اگر کوئی شخص اس زمانے میں قبیلہ بدر کر دیا جاتا، کسی شخص کو اس کا قبیلہ ڈس اون کر دیتا تھا، تو اس شخص کی حیثیت یہ ہوتی کہ جو چاہے اس کو غلام بنا لے اور پکڑ کر فروخت کر دے۔ وہ شخص کوئی احتجاج نہیں کر سکتا تھا اور جو چاہے اس کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی غلطی قصور کے قتل کر دے، کوئی اس کا قصاص طلب نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے شخص کی زندگی کو اس زمانے میں مرنے سے بدتر سمجھا جاتا تھا۔ ذرا سوچئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو لہب نے قبیلہ بدر کر دیا، قبیلے نے انہیں ڈس اون کر دیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کس قدر تکلیف کی بات تھی۔ قبیلہ بدر ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکہ میں رہنا آسان نہیں تھا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار آپ کی جان کے دشمن تھے، انہوں نے رسول اللہ کو تنگ کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیا۔ سجدے میں جانے پر امیہ بن خلف نے گندگی سے بھری اونٹ کی اوجڑی رسول اللہ کے سر اور کندھوں پر یوں رکھ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانس بھی نہ لے سکیں۔ قریشی سرداروں کو دیکھ کر کسی کی جرت نہ ہوئی کہ اوجڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں اور سر سے ہٹائیں۔ چھوٹی سی بچی سیدہ فاطمہ بنت محمد دوڑتی ہوئی بیت اللہ آئیں اور اس مصیبت سے اپنے بابا جان کی جان چھڑائی۔ میرے محترم سامعین، 10 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے لیے خطرات بہت بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسرے شہر میں ٹھکانہ ڈھونڈنے اور اللہ کریم کے دین کی تبلیغ کے لیے طائف جانے کا ارادہ کیا۔ طائف مکہ سے تقریباً 65 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دن تک طائف میں لوگوں تک اللہ کریم کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن ایک بھی شخص ایمان نہیں لایا۔ طائف کے لوگوں نے رسول اللہ پر ظلم کی انتہا کر دی۔ اوباش نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یوں پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک زخمی ہو گیا، جسم سے خون رس رس کر جوتوں تک پہنچا اور جوتے خون سے بھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر ظلم دیکھ کر جبرائیل اور پہاڑوں کا فرشتہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، اگر آپ چاہیں تو پہاڑ اس بستی پر گرا کر ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ لیکن میرے اچھے سامعین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں ایسا نہیں چاہتا، میں امید کرتا ہوں کہ انہی میں سے لوگ اللہ کے دین پر ایمان لے آئیں گے۔
میرے اچھے سامعین، کبھی موقع ملے تو طائف سے واپسی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، کبھی لازمی سنیے گا، یہ پڑھیے گا۔ مناجات کا کیا روح میں اتر جانے والا انداز۔ میرے اچھے سامعین، طائف سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر انگوروں کے ایک باغ میں پناہ لی، پھر طائف سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ طائف سے مکہ سفر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات نخلہ کے مقام پر گزاری۔ وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ الرحمن کی تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزرا۔ اس نے کلام الہی سنا اور اس سے متاثر ہو کر ایمان لے آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس مکہ پہنچے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ بدر کیا جا چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو مختلف قبائل کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پناہ طلب کر سکے، لیکن بہت سے قبیلوں نے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ بالآخر بنی نوفل کے سردار مطعم بن عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دینے کی حامی بھری۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی شہر، اپنے ہی وطن مکہ میں داخل ہوئے۔ میرے اچھے سامعین، قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلسل اور بے انتہا ظلم و ستم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ بدر کر دیا جانا اور طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کرنا، یہ بے انتہا مشکل صورتحال تھی۔ اس صورتحال میں اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تالیف قلب یوں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ رسول اللہ رات میں مکہ سے فلسطین میں واقع بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا، 7 آسمانوں کی سیر کی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ بھی دیکھی، بہت سی قوموں اور لوگوں کے حالات دیکھے۔ یہاں رسول اللہ کی اللہ کریم سے ملاقات ہوئی، جسے قرآن کریم سورہ النجم میں قاب قوسین اور ادنا سے بیان کرتا ہے، یعنی 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ محبوب اور محب کے درمیان تھا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ میرے اچھے سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ساری سیر اور ملاقات کے بعد حیرت انگیز طور پر رات کے انتہائی مختصر حصے میں واپس آ گئے۔ دنیاوی اعتبار سے یہ سفر چند لمحوں میں طے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس آ کر قریش مکہ کو اس سیر کا احوال سنایا تو وہ لوگ مذاق اڑانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے مشکل سوال کرنے لگے۔ رسول اللہ نے سب سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دیے، جس پر لوگ حیران رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کوشش میں رہے کہ مکہ آنے والے قبیلوں کو ایمان لانے کی دعوت دیں اور اپنے رہنے کے لیے مکہ کے علاوہ کوئی دوسری جگہ ڈھونڈیں۔ اس کوشش میں یثرب سے آیا ہوا 6 لوگوں پر مشتمل چھوٹا سا وفد رسول اللہ پر ایمان لے آیا۔ 12 نبوی کو یثرب سے 12 لوگ رسول اللہ پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرنے، آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے 2 سال بعد 72 مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ آئے اور رسول اللہ کو یثرب میں بسنے کی درخواست کی۔ اسے بیعت عقبہ ثانی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اپنے ماننے والوں کو یثرب ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں ہجرت کرنے لگے، یہاں تک کہ مکہ میں ابو بکر ابن ابو قحافہ اور علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی قابل ذکر مسلمان باقی نہ رہا۔ تقریباً تمام مرد مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ قریش نے ہر حربہ آزما لینے کے بعد فیصلہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے ہی مار دیں۔ ایسا کرنے کے لیے انہوں نے سفر کے مہینے کی آخری راتوں میں سے ایک کا انتخاب کیا۔ اسی رات اللہ کریم نے
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے یثرب ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر جاتے ہیں اور ہجرت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس روز پہلی بار میں نے دیکھا کہ خوشی کے آنسو کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے بابا جان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھے تھے کہ انہیں یہ سعادت حاصل ہو رہی تھی کہ وہ ہجرت کے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کی کہ یہ امانتیں لوٹا کر تم بھی یثرب چلے آنا۔